اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس گرفتاری سے بچنے کے لیے وزیر اعلیٰ KP نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں عدالتی احکامات پر گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج شائستہ خان کنڈی نے گزشتہ روز اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں مسلسل غیر حاضری پر الیمین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت نے SHO بہارا گوہ کو حکم دیا تھا کہ الیمین گنڈاپور کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، تاہم عدالتی احکامات کے باوجود الیمین گنڈاپور کو آج عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ اب اطلاعات ہیں کہ الیمین گنڈاپور نے گزشتہ روز کے جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف راہداری ریمانڈ کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وزارت خزانہ نے کابینہ کی منظوری کے بغیر عملے کو 24 کروڑ کا اعزازیہ دیا۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشافات۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وزارت خزانہ نے خلاف قانون افسران و عملے کو ایک سال سے 24 کروڑ روپے کے 4 اعزازیے جاری کیے۔ آڈٹ رپورٹ 2023-24 کے مطابق وزارت خزانہ کے گریڈ 1 سے 20 تک کے عملے کو 22 کروڑ 54 لاکھ روپے اعزازیہ ملا، جبکہ گریڈ 21 اور 22 کے افسران کو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے اعزازیہ دیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قانون کے تحت وفاقی ملازمین کو خصوصی کام پر ایک اعزازیہ دیا جا سکتا ہے، اور وزیر اعظم نے 2020 میں ہدایات دی تھی کہ فائنانس ڈویژن یا ECC اعزازیے کی منظوری نہیں دے سکتی۔ سندھ ہائی کورٹ لاپتہ شہریوں سے متعلق رپورٹ جاری نہ کرنے پر نادرا حکام کو شکاز نوٹس جاری۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ شہریوں کے متعلق رپورٹ جاری نہ کرنے پر نادرا حکام کو شکاز نوٹس جاری کر دیا۔ 2 سگے بھائیوں سمیت 6 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کی عدالت میں ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس میں تفتیشی افسران کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر لوگ پریشان ہیں اور عدالت آنا چھوڑ چکے ہیں۔ اس وقت بہت الارمنگ صورتحال ہے۔ عدالت نے 2 شہریوں سے متعلق رپورٹ جاری نہ کرنے پر نادرا حکام کو شکاز جاری کیا اور کمشنر کراچی، IG سندھ اور CIA سے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ IMF سے قرض کا حصول۔ پاکستان نے $1 ارب قرض کی باضابطہ درخواست کر دی۔ پاکستان نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے $80 کروڑ سے $1 ارب تک کے تجارتی قرضے کو بحال کرنے کی رسمی درخواست کر دی ہے، تاکہ اپنی فائنانسنگ کا خلا پر کر سکے، جو کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان کی درخواست پر بینک نے اصولی طور پر پاکستان کے لیے قرض کی کریڈٹ لائن بحال کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ پاکستان نے ایسی ہی درخواست سعودی عرب سے بھی کر رکھی ہے کہ وہ $1.2 ارب کی سعودی تیل کی سہولت بحال کرے، اور سعودی عرب سے اس کی تصدیق حاصل ہوتے ہی پاکستانی حکام IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے اظہار ارادہ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کرے اسے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کو بھجوانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ $7 ارب کی توسیع شدہ فنڈ فیسلٹی کا پروگرام کا قرض حاصل کیا جا سکے۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ، منشی محلہ، چوک، مندی بہاؤدین۔